ایک پاکستانی ماں کا اپنے فوت شدہ فوجی بیٹے کے نام خط۔ پاک فوج کے آپریشن ضرب عضب میں شہید ہونے والے ایک نوجوان افسر ایس ایس جی کمانڈو کیپٹن آکاش آفتاب ربانی کی والدہ اپنے بیٹے کو بہت یاد کرتی ہیں۔ انہوں نے اپنے فوت شدہ بیٹے کے نام، جنہیں وہ کاشی کہہ کر پکارتی رہی ہیں، ایک جذباتی خط لکھا جسے پڑھ کر ماں کے دل کی حالت کا اندازہ ہوتا ہے اور ہر حساس دل رکھنے والے شخص کی ہچکیاں بندھ جاتی ہیں۔ مائیں جہاں کی بھی ہوں وہ نعمت ہوتی ہیں اور ان کے پیار کی سرحدیں بھی نہیں ہوتی۔ وہ لکھتی ہیں، میری آنکھوں کے نور، میرے دل کے ٹکڑے، میرے بیٹے آکاش، 3 سال ہو گئے میرے بیٹے تمہیں دیکھے ہوئے۔ 2014 کی 17 اور 18 مئی کو ہم تربیلا میں تمہارے ساتھ تھے۔ وہ آخری دفعہ ہم سب اکٹھے تھے۔ وہ ہماری زندگی کے حسین ترین، پرسکون اور بہت قیمتی 2 دن تھے، اور میں اتنی نادان، اتنی بھولی، ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ میں اپنے شہزادے سے آخری بار مل رہی ہوں۔ کاش میں ان سب دنوں کو جو تمہارے ساتھ گزرے کسی طرح سیو کر لیتی اور جب بھی چاہتی انہیں دیکھ سکتی، لیکن میرے بچے بس صرف اور صرف یادیں ہی رہ جاتی ہیں جو اب کسی انمول خزانے سے کم نہیں۔ ایک طرف سے خوش بھی ہوتی ہوں کہ زندگی سے 3 سال کم ہو گئے اور تم سے ملنے کے ٹائم میں کچھ کمی ہوئی، پر یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے کہ ابھی بھی کتنا فاصلہ باقی ہے۔ کاشی اکثر یہی سوچتی رہتی ہوں کہ کاش تو مجھ سے نہ بچھڑتا، کاش تو ہمارے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا تو ہم مکمل ہوتے، کتنے خوش ہوتے۔ کاشی جنت کا تصور اچھا لگتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں پر ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی اور بہت آرام ہوگا، بلکہ اس لیے کہ وہاں موت نہیں ہوگی اور کوئی کسی سے نہیں بچھڑے گا۔ وہاں شاید ہم جیسی ماؤں کے بچے ان سے نہیں بچھڑیں گے، اور جو بچے یہاں یتیم ہیں وہاں ان کے والدین ان کے ساتھ ہوں گے، اور وہاں بچھڑنے والی خطرناک ترین اور افسوسناک ترین صورتحال نہیں ہوگی۔ وہاں یہ جدائیاں، یہ ویرانیاں اور یہ اداسیاں نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ کاشی پتہ نہیں جنت میرے نصیب میں ہے یا نہیں، پر مجھے بس اس جنت کا انتظار ہے جہاں میرے بچے میرے ساتھ اکٹھے ہوں گے، میری ساری فیملی، میرے ابو، تمہارے دادا ابو سب اکٹھے ہوں گے، الگ ہونے کی، بچھڑنے کی کوئی بات نہ ہوگی۔ کاشی لاؤنج میں تمہاری سیٹ خالی ہوتی ہے، ڈائننگ ٹیبل پر تمہاری کرسی خالی ہوتی ہے، ٹیبل پر تمہارے نام کی پلیٹ، سپون اور فورک نہیں ہوتا۔ جب میں درزی سے کپڑے سلواتی ہوں تو اس میں تمہارے جوڑے نہیں ہوتے، تمہارے نام کی شاپنگ نہیں ہوتی۔ کاشی کو یہ پسند ہے تو یہ پکے گا، اب یہ نہیں ہوتا۔ گھر میں لانڈری میں تمہارے کپڑے نہیں دھلتے، اب کبھی بھی مجھے تمہارا بستر نہیں بنانا ہوتا۔ تمہارا انتظار نہیں ہوتا کہ وہ راستے میں ہے اور آ رہا ہے، بار بار فون نہیں کرنا ہوتا۔ کاشی کہاں پہنچے ہو، کب تک گھر پہنچو گے؟ کاشی آہستہ گاڑی چلانا، دیکھو راستے میں فضول نہ رکنا۔ کاشی میرے فون پر تمہارے نام کی رنگ نہیں آتی، تمہارے نام سے کوئی میسج نہیں آتا۔ کاشی میری جان کیا بتاؤں کس کس بات پر میں نہیں تڑپتی، دکھی ہوتی اور نہیں ٹوٹتی۔ کاشی قدم قدم پر، ہر بات میں تمہاری کمی محسوس ہوتی ہے۔ کاشی تم نے اپنی زندگی میں ایک گانا PMA کے دورانیہ میں YouTube پر ڈالا تھا، جو بھی قدم تم اٹھاؤ گے میں یاد آؤں گا، جب بھی تنہا راہوں میں جاؤ گے میں یاد آؤں گا۔ ہاں کاشی ایسا ہی ہے، ساری دنیا ارد گرد ہے لیکن لگتا ہے تنہا ہوں، کچھ نہیں۔ میرے بیٹے کاشی، آئی مس یو، پلیز واپس آ جاؤ۔ کاش تمہیں اندازہ ہو کہ میں تمہیں کتنا یاد کرتی ہوں۔ اکثر سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہ جی کاشی آپ کا دیا ہوا تحفہ تھا، آپ کی چیز تھی، آپ کی امانت تھی، آپ کو بھی بہت پیارا تھا، آپ نے مجھ سے واپس لے لیا۔ میں آپ سے گلہ نہیں کر سکتی، پر پلیز مجھے خواب میں تجھ سے ملوا دیا کرو، میں اس کی چمکتی ہوئی گہری آنکھیں دیکھ لوں، میں اس کے خوبصورت معصوم چہرے کی فرشتوں کی سی مسکراہٹ دیکھ لوں، میں اس کے وہ گولوں سے ہاتھ اور پاؤں چھو لوں، میں اس کی وہ آواز سن لوں کہ جب وہ بولتا تھا تو جیسے میرے کانوں میں رس سا گھلتا تھا۔ کاشی ساری خواہشیں ختم کر ایک خواہش رہ گئی ہے، میں کاشی کو دوبارہ کب دیکھوں گی؟ کاشی اتنا لمبا انتظار
काशी आज शाम को बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत खुशगवार ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। काशी तू बहुत याद आ रहा था, तेरी बातें कि ऐसे मौसम में तू कहा करता था। अम्मी आए, सब बाहर बरामदे में बैठकर गपशप लगाते हैं और साथ कुछ बाटा खापा हो जाए। जब भी तुम अच्छा खाना खाते या अच्छी पार्टी होती तो तुम कहते थे आज तो बहुत खाना खाया। अम्मी अब वो दिन में कुछ नहीं खाऊंगा। और काशी हर बात के साथ तुम्हारी कोई ना कोई याद जुड़ी होती है। और काशी क्या बताऊं, ज़िंदगी की वही रूटीन है। 3 सालों में कुछ भी नहीं बदला। जब तक इंसान ज़िंदा है बस वही तमाशे और ड्रामे जो शुरू से होता चला आ रहा है। काशी में कुछ ना कुछ तो करती रहती हूँ, इधर उधर भी आती जाती रहती हूँ। ज़िंदगी काटनी जो है नॉर्मल तो नहीं रहता बंदा। लोगों को परेशानी होती है कि ज़िंदगी तेज़ी से गुज़र रही है और ख़त्म हो जाएगी, और यहाँ मैं ख़त्म होने के इंतज़ार में जिए जा रही हूँ। काशी अजीब सी ज़िंदगी है, खुशी की बात पर भी खुशी नहीं होती। हाँ, परेशानी की बात पर ज़्यादा परेशानी और दुख होता है। ऐसे लगता है बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, हिम्मत जवाब दे गई है, हर वक्त जैसे कोई झंझला कर बैठा हुआ है। आकाश, हम कैप्टन सलमान सरवर के यौम शहादत पर लाहौर गए थे। उन्होंने सलमान का यौम शहादत पूरी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया। बहुत से शुहदा की फैमिलीज़ आई हुई थीं। हम सब के चेहरों पर एक ही कहानी तहरीर थी जो हम बआसानी एक दूसरे के चेहरे से पढ़ सकते थे। अपने जैसे लोगों के साथ वो 2 दिन बहुत अच्छे गुज़रे। आकाश, जब भी टीवी पर टॉक शो में ये तबसरा होता है कि फ़लाँ ऑपरेशन के बाद मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई है और दहशत गर्दी के वाक़यात कम हुए हैं, तो कभी किसी न किसी जर्नल को क्रेडिट दिया जाता है या हुक्मरानों के नुमाइंदे ज़बरदस्ती क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, और इसमें वो पढ़े लिखे और समझदार एंकर्स भी इन शहीदों को भूल जाते हैं जिन्होंने इस दहशत गर्दी की जंग में अपने मुल्क में अपनी सरज़मीन के अमन व सलामती के लिए अपनी कीमती जानें कुर्बान की होती हैं। ये सब देखकर सब शहीदों की माँओं की तरह मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है। काशी, रमज़ान आने वाला है, कोशिश करूँगी कि अच्छे से इबादत कर सकूँ। और काशी, घर में सब खैरियत है, सब के लिए दुआ करना। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, तुम्हारी माँ। अगर आपको पाकिस्तान और ISI और पाक फ़ौज से मोहब्बत है तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।